ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی ضلع ہری پور کے ناظم صاحبزادہ مولانا قاضی ضیاء الرحمان نکیال اور صوبائی امیر جماعت نظریاتی KPK مولانا قاضی گل الرحمان نکیال کی صدارت میں صاحبزادہ قاضی ضیاء الرحمان نکیال کی طرف سے سنی رابطہ کمیٹی کے مرکزی سربراہ جانشین مرشد شہید سابق ممبر پنجاب اسمبلی نوجوان دلوں کی دھڑکن صاحبزادہ مولانا پیر مسرور نواز جیوی کا ہری پور آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر انجینئر انیس الدین خان عثمانی وکیل صاحبہ اہل بیت مولانا ابو بکر حیدری کے اعزاز میں زورانہ دیا گیا، جس میں جید علماء قرآن اور عمائدین شہر تاجر برادری وکلاء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت فرمائی۔ مولانا قاضی عبدالحلیم، مولانا توحید الرحمان توحیدی، مولانا قاری افضل علوی، مولانا قاضی اشفاق الرحمان قریشی، چودھری یاسر حسینین، حاجی انصر بیگ، ملک امجد عباسی، فاضل خان، حاجی طارق خان، سجاول خان، ساجد علی خان ایڈوکیٹ اور قاضی عبید الرحمان اوان اور ڈاکٹر اعجاز خان حافظ مستجاب عثمانی، قاری غلام نبی، ملک شفیق احمد خان، مولانا عبداللطیف، مولانا زہرانہ، مولانا حسنین مدنی، قاضی عطاء الرحمان اور زبیر صدیقی سمیت کثیر و تعداد میں عوام الناس اور دیگر لوگوں نے شرکت کی کہ ہمارا مشن دفاع ناموس صحابہ اہل بیت ہی اور خطاب خلافت راشدہ کا نفاذ قائم کرنا ہے۔ اس حوالے سے تکمیل تک تمام صحابہ کرام دم پہنچا کر دم لیں گے۔ خاتمہ صحابہ اہل بیت اظہار سے بھی ممکن ہے۔ صحابہ علیہ السلام کے احساس اور بنیاد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ اس حوالے سے مختلف علماء کرام نے اپنے خطاب میں کہا۔ تو میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، کیونکہ صرف حضرت صاحب کو ٹائم دیں گے، تو بہرحال یہ آج کا پروگرام میرے چھوٹے بھائی قاضی ریاض الرحمان کی میت میں اور اس کی طرف سے یہ زہرانہ یہ دیا گیا ہے، اللہ اس کا یہ صحیح جمیلہ بھی قبول و منظور فرمائے۔ تو میں والد محترم اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی KPK کے صوبائی امیر حضرت مولانا قاضی گل الرحمان صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد حاضہ اور انجمن سپاہ صحابہ ہری پور کے بانی سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا قاضی گل الرحمان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آج کے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کر دیں اور بالخصوص مہمان شخصیت اور ان کے ساتھ جتنے آئے ہوئے احباب ہیں سب کا شکریہ ادا کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک پیغام اور ایک نعرہ بچپن سے چھوڑ رہے ہیں، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ یہی مشن لے کر تمام ہمارے علماء دیوبند الحمدللہ چلے ہند سے، پھر تقسیم کے بعد بھی یہ نعرہ لگتا رہا، اور اسی میں خدا کی زمین پر خدا کا نظام، خلافت راشدہ کے نظام کے لیے سپاہ صحابہ کی بنیاد شہید دوپٹہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جملہ ان کا حضرت کا مجھے بہت ہی پیارا لگتا تھا کہ میں تو امی کے دوپٹہ کے لیے یہ قربانیاں دے رہا ہوں۔ الحمدللہ جیسے قاضی ضیاء الرحمان نے حضرت، یہ جس اسٹیٹ سیکرٹری ہے جو یہ بیٹا ہے میرا، نوریا ٹاؤن کراچی سے، وفاق المدارس کا فاروق ہے۔ مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ کا جس دن 85 کے اندر وفات ہوئی، ہم نے سنا قاری محمد بشیر صاحب جن کا فرزند جنہوں نے پہلے تلاوت بھی کی ہے اور شرما گیٹ کے خطیب ہیں، قاضی عبدالحلیم صاحب نے بھی آنا تھا، لیکن وہ کسی پروگرام میں چلے گئے، یہاں سے آ کے ہو کے گئے۔ تو ہم دونوں جنازے پر گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ بات چلی، بہرحال حضرت جنگوی سے رحم اللہ سے ہماری ملاقات ہو گئی راوی روڈ پر جامعہ مدنیہ کے قریب، اور ان سے ہم نے ٹائم لے لیا
فرمانے لگے کہاں کرو گے جلسہ؟ میں نے کہا مسجد میں۔ کہنے لگے مسجد میں نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مسجد میں لوگ نہیں سما سکیں گے۔ تو میں نے کہا جی گراؤنڈ میں تو آپ کو بھی کوئی نہیں جانتا، تو ہمارے پاس بھی لوگ اس طرح نہیں آتے، تو آپ کہنے لگے نہیں، بس اعلان کر دینا ہے کہ اکنواز جنگوی آ رہا ہے۔ تو پہلا جلسہ آج کوئی ساتھی بتا رہا تھا کہ اس جلسے کے سٹیج کا بھی وہ پروگرام اور حضرت کا وہاں فوٹو آج ساتھی کوئی بتا رہا، قاضی ریاض الرحمان کے پاس بھی ہوا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں آغاز ہوا، تو پھر کچھ حالات ایسے ہو گئے، ہمارے خلاف درخواست ہو گئی، دوسرے تیسرے دن راضی نامہ بھی انتظامیہ نے کرا دیا۔ اور جیسے قاضی اشفاق الرحمان صاحب ابھی بتا رہے تھے، رات کو ہمارا جلسہ کھولیاں بالا یہ جو گاؤں ہے وہاں پر ہوا، اور وہاں پر یہ چھوٹے کا کیا نام ہے، امین سلیمان گلانی یہ بھی کہیں سے آ گیا، تو کہنے لگا اے میرے حق نواز تیرے کیا کہنے۔ یہ بات کچھ میرے ایسی لگی کہ خطرہ مجھے پیدا ہو گیا کہ جب ایسا نعرہ لگ رہا ہے اور ایسی مرثیہ ان کی ہو رہی ہے تو اس شخص کا اللہ ہی حافظ ہو۔ بہرحال اس کے بعد بھی آتے رہے ہری پور میں، پھر شہید ہو گئے۔ بہرحال الحمدللہ اس وقت سے اس وقت تک میرا تعلق اصلی جو ہے جمعیت علماء اسلام سے رہا ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا صوبائی امیر ہوں، مرکزی الحمدللہ نائب امیر ہوں، شورا کا ممبر بھی ہوں، لیکن جب بھی سپاہ صحابہ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی ہے تو باقی آپ یہ کریں یا نہ کریں انشاءاللہ توحید الرحمن توحیدی ضرور کہے گا۔ اس نے ایک جگہ صفائی بھی پیش کی ہے کہ بھائی قاضی صاحب ایسے آدمی نہیں ہے، قاضی صاحب کے پاس یہ چھوٹے موبائل ہیں، بڑا ہے ہی نہیں ہے، قاضی صاحب کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے چوک میں کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا۔ تو الحمدللہ جماعتیں، پارٹیاں، جنبے، لیکن اصلی مشن ناموس صحابہ کا مسئلہ اور ختم نبوت کا یہ ہم سب کا مشترکہ ہے الحمدللہ۔ اس پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جمعیت فے ہے، یہ جمعیت سین ہے، یہ جمعیت نظریاتی ہے، یہ جمعیت فلاں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہوگا ہم سب متحد ہیں۔ تو اب بھی میں صاحبزادہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ خلافت راشدہ کے نظام کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سے آگے اگر نہ چل سکے تو آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ چلیں گے، اور اس وقت تک جدوجہد کریں گے کہ جب تک اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، بلکہ یہ انیس الرحمان صاحب، انیس الدین عثمانی صاحب تو مارشاءاللہ صاحب تو ایک کل مغرب کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت دور سے آ رہے ہیں، ملاقات کا انہوں نے قاضی رحمان انہوں نے کر دیا۔ تو میں سوچوں میں پڑ گیا یار یہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے جنگوی کا صاحبزادہ، اس کا تو آنا بھی بہت بڑی بات ہے، پھر اور باتیں ہیں۔ میرا مدرسہ ہے الحمدللہ جو جی ٹی روڈ پر، تو یہ کہنے میرا ریاض الرحمان کہنے لگا کہ وہاں پروگرام رکھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہاں باغات ہیں، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ یہاں شہری میں رکھیں گے۔ لیکن ہمارا علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے ہے، لیکن احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے۔ الحمدللہ توحیدی صاحب کو یاد ہوگا کہ لدھیانوی صاحب کا جہاں جلسہ ہوا اور صدارت بھی اس سال چمن پارک میں میری تھی، تو میں نے کہا کہ آپ میرے پاس چائے پئیں گے، تو کچھ ساتھیوں نے کہا یہ ہے وہ ہے، لیکن لدھیانوی صاحب نے کہا نہیں جائیں گے بھائی، کیوں نہیں جائیں گے، جہاں بھی قاضی صاحب لے جائیں گے۔ الحمدللہ یہاں آئے، تو جس طرح آج ہم نے کسی کو نہیں بتایا، چند علماء کو میں نے دعوت دی ہے، آپ جتنے حضرات آئیں سن کے ایک محبت میں آئیں۔ جنگوی کا عشق صحابہ سے تھا اور امی سے تھا، آپ کا عشق جنگوی سے ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ تو انشاءاللہ میں بھی اس لیے تیار ہوں۔ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں نا سب تیار ہو نا، جب نام کوئی نہیں لکھاتا نا تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں بھائی سب تیار ہو نا، پھر سارے کہتے ہیں ہاں جی تیار ہیں۔ تو میری بھی یہی گزارش ہے کہ میں بھی خلافت راشدہ کے نظام کے لیے تیار ہوں، اسی میں زندگی لگائی ہے، اور 74 کی تحریک الحمدللہ ختم نبوت کی خود چلائی ہے، تو آج تک الحمدللہ کوئی جمعہ خالی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہر جمعے میں ختم نبوت
اور ناموس صحابہ کی یہ 2-4 باتیں آخر میں ضرور کر کے میں آخر دعویٰ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا نا قبول فرمائے، ان کی اللہ حفاظت فرمائے، ملک کے اندر اللہ نفاذ اسلام فرمائے، نظام مصطفیٰ فرمائے، خلافت راستہ کا نظام فرمائے۔ کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کوئی لوگ تم کہتے ہو نظام مصطفیٰ، کوئی کہتے ہو خدا کی زمین پر خدا کا نظام، اور کوئی کہتے ہو خلافت راستہ کا نظام۔ یہ ایک ہی ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، وہی اللہ ہے۔ نفاذ مصطفیٰ بھی وہی ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام بھی وہی ہے، اور خلافت راستہ کا نظام بھی وہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام اور خصوصی طور پر خلافت راستہ کو یہ نظام دیا، انہوں نے دنیا کے اندر رائج کیا۔ اسی کے لیے انشاءاللہ جدوجہد ہے، محنت ہے، تا عزیز تا دم آخر اسی پر اللہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہم سب کی موت آئے۔ میں انتہائی مشکور ہوں حضرت قاضی صاحب کا اور آپ تمامی علماء کا، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کے ساتھ ہمیں یہ سعادت بخشی اور آپ کے پاس یہ حاضری ہوئی۔ یقیناً آپ لوگ بڑی نسبتوں کے مالک ہیں، اور آپ میں سے ہر فرد جو ہے وہ صاحب کمال ہے۔ میں یقیناً آپ سے عمر میں تمامی حضرات سے تقریباً چھوٹا ہوں، تو حضرت نے چونکہ ذمہ داری لگائی تو کہتے ہیں کہ بڑوں کا حکم مانتے ہوئے ان کے ادب میں آپ سے کچھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہ نظام کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ جیسے حضرت خود فرما رہے تھے کہ اسلامی جماعتوں کا مطمع نظر یا موٹو یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ رب العزت کا نظام عدل جو ہے، جس کے تحت یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اسی نظام عدل کے مطابق سورج اپنے مدار میں گھومتا ہے، چاند اپنے مدار میں گھومتا ہے، اور دیگر تمام تر سلسلہ جو ہے وہ اسی کے مطابق چلتا ہے۔ اسی نظام عدل کے تحت انسان کو اللہ رب العزت نے اس زمین پر بھیجا، اور پھر بھیجنے کے ساتھ اس کو اپنی خلافت بھی عطا کی۔ خلافت 4 وجوہات کی بنا پر ملتی ہے: موت کی وجہ سے، عجز کی وجہ سے، غیر حاضری کی وجہ سے، یا شرف کی بنیاد پر۔ موت، غیر حاضری یا عجز یہ خالق کے لیے نہیں۔ ان 3 بنیادوں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی خلافت کسی کو ملے گی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ شرف کی بنیاد پر اللہ نواز دے اور اس نوازنے کی بدولت اپنی خلافت عطا فرما دے۔ لیکن اس خلافت کا مطلب بھی اس کے اختیارات میں شریک ہونا نہیں ہے، اور اس کو یقیناً آپ حضرات تمامی شرک سمجھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ بھی اس کو شرک ہی لکھتے ہیں۔ خلافت کے معنی کو امام رازی نے نیابت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ ویسے تو خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے، آپ تمامی حضرات واقف ہیں اس بات سے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے پتوں کے گرنے کے بعد دوسرے پتوں کا آنا۔ جیسا کہ خلاق عالم کی خلافت اس کے اختیارات میں شریک ہونا نہیں ہے، اسی طرح نبی کی خلافت بھی اس کے اختیارات میں شریک ہونا نہیں، یا اس کی رسالت میں شریک ہونا نہیں۔ وہ ان کے قائم کردہ نظام کو آگے بڑھانے کا نام ہے، یا انہوں نے جو اصول وضع کیے ان کو آگے لے کر چلنے کا نام ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور معراج کی شب میں خلاق عالم نے سرکار سے ارشاد فرمایا کہ آپ قریب ہو جائیے، محمد قریب ہو جائیے۔ آپ قریب ہوئے، ارشاد ہوا قریب تر ہو جائیے۔ آپ قریب تر ہوئے تو ارشاد ہوا کہ اے محمد، اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے؟ رسالت پناہ نے عرض کی ہے میرے پروردگار نہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہیں ہوں گے؟ رسالت پناہ نے عرض کی ہے میرے پروردگار نہیں۔
تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنایا ہے، ان کو میرا سلام دے دیجئے گا۔ تو آپ یقیناً بہت خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا یہ خوبصورتی ہے، اس کا بہترین چہرہ ہے جسے خلافت راشدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور کے اسلوب پر ہی اس نظام کو آگے قائم رکھا ہے، اس کو اپنے ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہمارے ہاں ایک شخصیت کو آپ یقیناً بہت بخوبی ان سے واقف ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں جی انہیں؟ اچھا، شاہ ولی اللہ پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے کوئی جھوٹ بولا ہو؟ جی، ایک ہوتا ہے بولنا، ایک ہوتا ہے لکھ دینا، کوئی جھوٹ لکھ دیا ہو؟ جی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کے جتنے علماء ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند سے علم حاصل کیا ہے، انہوں نے کس سے حدیث سیکھی؟ ان کا استاد کون ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ کون ان کا استاد ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ آپ تمام حضرات، اکثریت آپ کے علماء جو بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ اب ہم عام حالات میں، چونکہ آج ہمارے میں وہ کیفیت نہیں رہی، لیکن اگر آپ نے کھڑے ہو کر کھانا بھی کھا لیا، کوئی چیز کھا لی، تو آپ کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی آپ گواہی نہیں دے سکتے، تو جس کی عدالت ساقط ہو اسے حدیث نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور شاہ ولی اللہ جیسا شخص، اتنا بڑا عالم جس کے سارے شاگردوں اور بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا نہ ہو جس نے بر صغیر پاک و ہند سے علم دین، علم حدیث حاصل کیا ہو اور وہ ان کا شاگرد نہ ہو۔ وہ ازالۃ الخفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جس لمحے میں آنکھ کھلی تو انہوں نے عرش کے نیچے کیا دیکھا؟ آپ نے سنا ہوگا، کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ لا الہ الا اللہ، آپ کہتے ہیں نا دیکھا انہوں نے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ دیکھا تھا، لکھا ہوا تھا ابی بکر صدیق، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابی بکر صدیق، یہ بھی ساتھ اس کے وہاں لکھا ہوا تھا۔ اب شاہ ولی اللہ سے تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرا اور آپ کا یہ بھی ماننا ہے کہ امام بخاری سے بڑا محدث زمانے میں نہیں آیا، اور ان کی کتاب کو اب کتنی یعنی توقیر دیتے ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں اس کو۔ انہوں نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے اور اس کو اپنی حدیث کی کتاب کی پہلی حدیث بنایا، اور پہلی حدیث بنا کر اس کو بیان کیا ہے، اور بغیر کسی باب کو لائے بیان کیا، بغیر کسی کتاب۔ ان کا ایک اسلوب ہے، حضرات جانتے ہیں کہ وہ پہلے کتاب سے عنوان باندھتے ہیں تاکہ ان کی، چونکہ وہ ان کی فقہ بھی ایک اپنی ہے، اس کے مطابق وہ اپنی فقہ کے مطابق وہ اسلوب لاتے ہیں، تو انہوں نے بغیر باب اور بغیر کتاب کا عنوان دیے حدیث مبارکہ نقل کر دی، انما الاعمال بالنیات۔ اور ساری امت مسلمہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ اگر کوئی صحیح ترین روایت موجود ہے تو وہ انما الاعمال بالنیات ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح ترین حدیث وہ انما الاعمال بالنیات ہے، یعنی سب کا یقین یہ ہو کہ یہ حدیث صحیح ترین ہے، تو آخر اس کا راوی کتنا معتبر ترین ہوگا، اور صحابہ میں کتنے ہوں گے جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہوگا۔ میں علماء سے نہیں پوچھ رہا، چونکہ میں تھوڑا سا، حضرت محسوس تو نہیں کریں گے، میں تھوڑی عادت ہے بعض اوقات پوچھ لیتا ہوں، ہوں گے جنہوں نے نقل کیا ہوگا اس روایت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنے ہوں گے بتائیں بیٹا، آپ بتاؤ جی؟ بہت زیادہ ہوں گے، یعنی 10 20 100 1000 ہو سکتے ہیں جی؟ ایسے ہی ہے؟ نہیں ہے ایسا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے اس حدیث مبارکہ کو صرف ایک صحابی، اور کوئی صحابی رسول نہیں ہے جس نے اس روایت کو نقل کیا، لیکن ساری امت اس روایت پر متفق ہے، ساری امت اس روایت پر متفق ہے، تو وہ کتنی شان والا صحابی ہوگا۔ یعنی یہ دراصل بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایک صحابی رسول، جو حضور نے فرمایا نا کہ اصحابی کالنجوم فبیہم مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیابی آپ کے مقدر میں لکھتی جائے گی۔ یہ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک صحابی روایت نقل کرتا ہے اور پوری امت اس پہ اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اس صحابی کا نام ہے عمر بن خطاب، جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوم الست میں اللہ رب العزت سے عرض کی کہ سامنے 2 روحیں چمکدار نظر آ رہی ہیں، ان 2 روحوں کو مجھے عطا کر دیجئے، میں انہیں اپنا وزیر بناؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ 2 روحیں جو ہے وہ محمد کی وزیر ہیں، اور یہ ابو بکر و عمر ہیں۔ تو اتنی شان والے وہ افراد ہیں
یقیناً ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے دنیا کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کے مال و اسباب اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے دین میں کوئی کجی دکھائی ہو، کہ جنہوں نے اینٹ کا تکیہ لگایا، جنہوں نے سارا گھر بار لٹا دیا، جو کہتے ہیں اتنی تنخواہ لیں گے جتنی مزدور کی ہے وہی دے دو، اس میں مزدور کا گھر بھی چلتا ہے تو ہمارا بھی چلے گا، جو گھر کی دیواروں پر ہاتھ مار کر سوئی تک لے کر آتے ہیں کہ اس کی